السلام علیکم۔ آج کی سیریز نمبر 42 ہے ویڈیو کی۔ سورہ آل عمران شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے اور قیوم ہے، سنبھالنے والا بھی ہے، قائم بھی ہے۔ یہ دونوں معنی بھی آئیں گے نا۔ قیوم، وہ سنبھالنے والا بھی ہے اور وہ خود قائم بھی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، مصدق لما، تصدیق کرنے والی، بین یدیہ، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بین یدیہ کو ترجمہ کرنے والے نے اس سے پہلے کیا، ہم اس سے گریز کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے بین یدیہ کو آپ کے ہاتھوں میں لیں گے یا آپ کے سامنے لیں گے، یعنی جو آپ کے سامنے۔ اس سے قبل اس لیے نہیں لیں گے کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں من قبل کا بھی ذکر ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے توریت اور انجیل اتاری۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے فرقان نازل کیا، یعنی فرقان اتارا۔ فرقان کے اگر لغوی معنی دیکھیں گے، وہ فرق کرنے والا۔ کس میں فرق کرنے والا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اور یہاں پر یہ جو من قبل کی جو لفظ آیا ہے، من قبل، یہ بین یدیہ سے مختلف لفظ ہے۔ بین یدیہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان یا آپ کے سامنے۔ ایک جگہ پہ بین یدیہ فرشتوں کے ذکر میں آیا ہے کہ آپ کے سامنے فرشتے ہیں اور خلفہ، اور آپ کے پیچھے، تو اس سے بین یدیہ کا معنی سامنے بھی ہو سکتا ہے، اور بین یدیہ کا معاملہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس کو عموماً لوگوں نے ٹریڈیشنلی اس کو ترجمہ کیا ہے اس سے پہلے کی کتابیں جیسے توریت، انجیل، زبور وغیرہ اور دیگر صحیفے وغیرہ۔ لیکن اگر بین یدیہ کو ہم ٹائم لیسنس کے ساتھ دیکھیں تو ہر زمانے میں فٹ ہونے والا معاملہ ہے یہ۔ اب آج کی تاریخ میں بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں، تو میرے لیے بین یدیہ قرآن ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کچھ نہیں پڑھتا ہے تو بین یدیہ اس کے سامنے جو اللہ کی آیتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ ایک انسان بچپن لے کے بوڑھا ہوتا ہے، ایک آدمی صحت مند بیمار ہو جاتا ہے، ایک اچھا جیتا جاگتا آدمی مر جاتا ہے۔ یہ تمام آیتیں ہیں جو اس کے سامنے ہو رہی ہیں، اور یہ قرآن ان باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کا سلیکشن کیا ہے، ان الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ٹائم لیسنس کے ساتھ، بغیر کسی پروفیشن کو کنفائن کیے ہوئے، کہ ہر آدمی کے لیے سوٹ ہونے والی بات کرنے والے الفاظ ہیں، سمجھنے والے الفاظ ہیں۔ اسی لیے من قبل یہاں پر فوراً آ گیا، وہ ڈیفینیٹلی اس سے پہلے کا معنی دے رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہو گئی کہ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے فرقان نازل کیا، یعنی فرقان اتارا۔ اور یہی فرقان کا ذکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 یا 54 ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، یعنی کرائٹیرین جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر نہیں کیا، غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں پر آیات، اللہ کی آیتوں کا، اور یہ اللہ کی آیتیں ہمارے سامنے بھی ہیں، کتاب میں بھی ہیں، اور ہم اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ جو ایک دوسری جگہ پہ سنوریہم آیاتہ کی آیات ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جلد انہیں اپنی آیات تمہارے آفاق میں اور تمہارے نفوس میں ظاہر کر کے بتائیں گے۔ تو اس کنٹیکسٹ سے بھی ہم دیکھیں تو آیات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ اور بے شک جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے بدلہ دینے والا، واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یہ تو بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے
ہر چیز واضح ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال شاید یہ آیت دے رہی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر انسان کی صورت کو ڈیزائن کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، تو ہر کوئی ڈیفرنٹ ہے۔ اب موجودہ دور میں یا ہر زمانے میں شاید بیوٹی کو ایک پرٹیکولر نقش و نگار کے تحت ہم نے کنسیڈر کر لیا کہ یہ بیوٹیفل ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی ہر صورت ایک گویا کہ ہمارے لیے آیت ہے، اور یہ اللہ کی ہی بنائی ہوئی صورت ہے، تو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ صورتیں ڈیفرنٹ ہیں ڈیپینڈنگ اپون دیئر ویدر کنڈیشنز اینڈ آل۔ اللہ نے ڈیفرنٹ صورتیں بنائی ہیں رنگ و روپ کے ساتھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں زبردست حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس میں محکم پختہ آیتیں ہیں، ویری کلیئر۔ ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہ کتاب کی ماں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اس کا معنی ام الکتاب، کتاب کی ماں ہے، اس کو ہم دیکھیں کہ فاؤنڈیشن آف دا بک، یعنی کتاب کی اصل ہیں۔ واخر متشابہات، اور جو دوسری ہیں متشابہات ہیں۔ متشابہات کو ٹریڈیشنلی بہت سارے لوگوں نے اس کو کنفیوزنگ یا شبہ پیدا کرنے والی آیتوں کے جیسا سمجھا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھیں گے جیسا یہ سمجھا رہی آیت، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، یعنی دوسری آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ اور یہی تشابہ کا ذکر دو جگہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب گائے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں شبہ ہو گیا ہے، اور دوسری جگہ پہ اس سے پہلے جنتیوں کا ذکر آیا جب انہیں پھل دیے جائیں گے تو وہ ملتے جلتے پھل رہیں گے لیکن وہ سیم پھل نہیں رہیں گے، تو وہاں پر بھی یہ متشابہات کا جو ہے ذکر ہے، تو ہم اس کو لیں گے کہ ملتی جلتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پس جن کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھا پن ہے، سیدھی راہ سے ہٹنے کی کیفیت ہے، وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اب یہ ما تشابہہ کو بہت سارے ٹریڈیشنلی لوگوں نے متشابہات جو اوپر کی پورشن آف دی آیت میں تھی اس کے ساتھ ٹائی اپ کر دیا ہے، لیکن یہاں پر ملتی جلتی بات کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، سو وہ اپنی ملتی جلتی ہوئی بات کی اتباع کرتے ہیں، یعنی محکم آیتیں ہیں اس کے ساتھ ملتی جلتی آیتیں ہیں۔ اب یہ جو لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگ اپنی ملتی جلتی بات کی اتباع کرتے ہیں، مطلب جتنی بات ان کو ماننا ہے، ان کو سمجھ میں آتی ہے، وہ اتنی بات مانتے ہیں، پورے کا پورا قرآن، پورے کے پورے آیتیں نہیں مانتے، اپنے دل سے جو ملتی جلتی بات ہے وہ مانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس سے منہ ابتغاء الفتنتی، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے فساد یا فتنہ یا گمراہی کی غرض سے نکالیں فتنہ۔ وابتغاء تاویلی، اور ڈھونڈے اس کا مطلب جو ان کی بات سے ملتا جلتا ہو، یہ ان کا مقصد ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور پختہ علم والے۔ اب دیکھیں یہاں پر وقف لازم آ جانے کی وجہ سے یہ بات ایسے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اور نہیں جانتا اس کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی بھی۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایسے نازل کیا کہ 50% یا 60% محکم ہیں جو سمجھے لوگ، اور باقی کے 40% آیتوں کو کوئی نہ سمجھے، وہ خود سمجھے، تو ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے اولی الالباب کی بات کر رہا ہے، جو آپ تھوڑا سا اس کو غور کریں تو آپ پوچھیں گے کہ بھائی پھر یہ 40% آیتیں اگر متشابہات ہیں تو ان کا اس قرآن میں رکھنے کی مطلب ہی کیا تھا؟ اگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب تو بات سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس آیت کے اینڈ میں اولی الالباب کی بات کی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ جو ٹکڑا ہے یہ بھی جو ہے نا
اسی بات کا کنٹینیوشن ہے کہ اس کا مطلب نہیں جانتے کوئی سوائے اللہ کے، اور جو علم میں پختہ ہیں، جو یعنی جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو علم میں پختہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب جو ملتا جلتا ہے اور جو محکم ہے، یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھتے مگر عقل والے لوگ۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے بہت سارے لوگوں نے اس کا ٹیڑھا پن اپنا استعمال کر کے قرآن کی بہت ساری آیتوں کو متشابہات بنا دیا، پھر اس کے بعد میں ان متشابہات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے بول کے کر دیا۔ اور یہی اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی ہے کہ یضل بہ کثیروں ویہدی بہ کثیرا، یعنی وہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو اسی سے، یعنی اسی قرآن سے، اور بہتوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اسی قرآن سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کا جو پورشن کیا ہے، یہ بہت سارے مقررین اس کو چھپا دیتے ہیں کہ الا الفاسقین، یہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقین کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت کے لیے ہی تو لائی، یعنی بھیجی ہے، اور گمراہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی ہے۔ لوگوں نے اس کا غلط مفہوم جب جب چاہا اپنے حساب سے نکالنے کی کوشش کی، اور یہ کر دیا یہاں تک کہ لوگ اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، یا لوگ بغیر کسی خاص یعنی یعنی علم اور پرٹیکولر چیز کے نہیں سمجھ سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو ہم یہاں پر غور کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس میں محکم یعنی پختہ آیتیں ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، وہ فاؤنڈیشن ہے، اور دوسری ملتی جلتی آیتیں ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ اپنی ملتی جلتی ہوئی بات کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے فتنہ نکالیں، فساد نکالیں، اور اپنا مطلب ڈھونڈیں۔ لیکن ان آیتوں کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور راسخون جو علم میں پختہ ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں سمجھتے مگر عقل والے، یعنی اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ اچھا، اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے دل نہ پھیر۔ یہ جو تزغ ہے، یہ وہی زیغ ہے جو اس سے پہلے ان لوگوں کی بات کی گئی جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ تو ایسے لوگ جو اولی الالباب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دل اب ٹیڑھے نہ کر، پھیر مت، قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی ہدایت کا اپوزٹ ہے زیغ۔ تو اے رب ہمارے دل نہ پھیر ہمارے اس کے بعد جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عنایت فرما اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔